السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مکہ مکرمہ سے مینا کے میدان سے یہ سبق ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا اللہ کا در۔ ڈر ہوگا تو گناہ سے بچے گا، اور اللہ کے در پہ جائے گا۔ اللہ کا در کا مطلب ہے گھر، اللہ کے گھر میں جائے گا تو عبادت کی توفیق ہوگی۔ اس لیے دونوں چیزوں کا خیال رکھیے۔ کل عرفات کا میدان ہے انشاءاللہ، میں جو بتاتا ہوں وہ عرفات میں جو حاجی ہیں وہ بھی پڑھ لیں انشاءاللہ، اور جو حاجی نہیں ہیں، دور و دراز ملکوں میں ہے، وہ بھی پڑھیں۔ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری تشکیل کے بعد جو یہ پڑھے گا میں اس کے لیے عرفات کے میدان میں خصوصی دعا کروں گا انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور جب بھی آپ پڑھو گے، عرفات والوں کو تو عرفات کے میدان میں پڑھنا ہے، لیکن بعض مرتبہ بھول گئے، غفلت ہو گئی، سستی آ گئی، نہیں پڑھ سکے، بعد میں پڑھ لینا بھائی۔ لیکن عرفات والوں کو تو عرفات کے میدان میں پڑھنا چاہیے، لیکن وہ حاضری ہوئی ہے وہاں۔ جب بھی آپ پڑھو گے میری یہ دعا عرفات والی اسے لگ جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں کہتا ہوں، اللہ پاک میری تشکیل پر جو پڑھے گا تو جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا ان کو، اور تو مجھے بھی جانتا ہے، تو ان کو بھی جانتا ہے، ان کو پہنچا دینا۔ تو اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا، اور اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ اللہ نے بہتر نہیں کیا تو گھبرانا مت، اللہ بہترین کرے گا۔ نمبر 1، 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ نمبر 2، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ۔ پڑھ لو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایسا زبردست یہ کلمہ ہے، چوتھا کلمہ، کہ اس کے پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ جھانک کر دیکھتے ہیں کون پڑھ رہا ہے۔ اور ہر نبی کا یہ کلمہ رہا ہے، ہر نبی نے عرفات کے میدان میں یہ جملے، ہر نبی کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں، گویا کہ ہر نبی کا نور اس میں موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ نمبر 3، درود ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود 100 مرتبہ، اور پھر جب اخیر میں انک حمید مجید پر پہنچو تو اتنا جملہ اور کہہ دینا، وعلینا معہم۔ انک حمید مجید پر جب پہنچو تو یہ جملہ کہہ دینا، وعلینا معہم، تو اس میں زبردست کرنٹ آ جائے گا۔ بس خلاصہ کلام یہ میں نے آپ حضرات کو نصیحت بھی کر دی۔ اب جو بھائی ہندوستان جو عرفات میں نہیں ہے، باہر ہے، وہ اب بھی پڑھ لیں گے، تو میری دعا تو میں کروں گا عرفات میں۔ دیکھو، عام مومنین مومنات کے لیے تو دعا ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن خاص دعا تنہائی میں رو کر کہ اللہ اتنے لوگوں نے میری تشکیل پر پڑھا تو اللہ تو ان کو یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، VIP ٹریٹمنٹ ملے گا۔ خلاصہ کریے، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا، اور پھر جتنا ہو سکے استغفار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو ہے اس میں توحید بھی ہے، استغفار بھی ہے، تسبیح بھی ہے۔ اور میں درخواست کروں گا ماؤں بہنوں سے کہ جو حج میں نہیں ہیں، اپنے گھروں پر ہیں، ایک دن کا اعتکاف کر لیں اپنے شوہر سے پوچھ کر، اپنی بیٹیاں بچیاں جو ہے وہ ایک دن کا اعتکاف کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ اور عرفات والوں کی یعنی ذہنی اور قلبی اعتبار سے آپ عرفات والوں کے ساتھ ہیں، اس کا خیال رکھنا، یہ اندر کی طلب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔
اور جب اندر کی طلب ہوگی، ہماری زندگی میں دین ہوگا، تو انشاءاللہ ہم وہ دن دیکھیں گے کہ پہاڑ بھی ہمیں رستہ بتائیں گے، پہاڑ رستہ دیں گے، جاؤ یہاں سے جاؤ۔ حالانکہ پہاڑ رستہ نہیں دیتا، پہاڑ تو وہی جمع رہتا ہے، لیکن پہاڑ ہمارے جانے سے پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے۔ پانی رستہ دے گا کہ جاؤ یہاں سے جاؤ، ہوائیں رستہ بتائیں گی، ہوائیں سلام کریں گی، پانی سلام کرے گا۔ بارش کا پانی پاگل نہیں ہوگا، آج کل بارش کا پانی پاگل ہو رہا ہے، گناہوں کی وجہ سے ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے بارش کا پانی بھی پاگل ہو جاتا ہے، بہا جاتا ہے، شہروں کو ڈبو دیتا ہے۔ تو بارش کا پانی پاگل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اسے رحمت بنائے گا، زحمت نہیں بنائے گا۔ اس لیے یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیا اور جو کچھ پڑھنا بتا دیا۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین تو ہمیں واپس دے دے، اے اللہ مسلمانوں کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو متعین کرنے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے بارش کے قطروں کو جاننے والے، اے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والے، اے وہ پاک ذات کہ رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات کہ دن کا اجالا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات کہ چاند سورج اور ستارے بھی تیری تعریف بیان کرتی ہیں، اے وہ پاک ذات کہ چونٹیاں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے، اے وہ پاک ذات کہ سمندروں کی تہ میں آپ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ بھی تیری تسبیح بیان کرتی ہے، اے وہ پاک ذات کہ وادیوں اور گھاٹیوں میں جو ذرات ہیں وہ بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات کہ آپ کے ملک میں آپ کا کوئی شریک نہیں، اے وہ پاک ذات کہ آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، اے سب کی دعاؤں کی سننے والے، اے سب کی دعاؤں کو سننے والے، آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، آپ سب سے آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، آپ دلائل کے اعتبار سے اتنے ظاہر ہیں کہ آپ سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو تقوی کا توشہ عطا فرما، اور اے اللہ مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کو تو دور فرما، چاہے اجتماعی پریشانیاں ہو چاہے انفرادی پریشانیاں ہو، اور اے اللہ جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، ہمارے سارے حج کی سارے ارکان کی ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور جو بھی اے اللہ اس بات پر عمل کرے گا میں تنہائی میں عرفات میں ان کے لیے دعا کروں گا، میں نے وعدہ کیا ہے ان سے اور تجھ سے بھی وعدہ کیا ہے، اے اللہ وہ دعائیں بھی تو ان کے لیے قبول فرما، اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ساری دعائیں قبول فرما، آمین۔ جلدی سے آپ بھیج دیجئے آگے اس کو، تاکہ لوگ جو ہے پہلے سے تیاری کر لے پڑھنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔